میں حسنی یہ تقریباً 4 فاصلوں سے امام حسن تک پہنچتے ہیں، 4 فاصلوں سے امام حسن تک پہنچتے ہیں، یعنی امام حسن سے اور ان میں 4 جو ہے چیزوں کا فاصلہ ہے، 4 جو ہے اولادوں کا فاصلہ ہے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت میں آپ سے کل بھی بتایا تھا کہ شاہ عبدالعظیم حسنی قم میں 2 ایسے امامزادے ہیں پورے ایران میں، 130 امامزادے، لیکن 2 امامزادے ایسے ہیں کہ جن کی زیارت کا ثواب گویا امام حسین کی زیارت کا ثواب ہے۔ ایک آپ لوگ کہاں سے کل زیارت کر کے آئے، نام آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، مشہد اردحال، وہاں پہ کس کا جو ہے روضہ تھا؟ سلطان 5ویں امام کو جو ہے فرزند لبا، وہاں کی زیارت کا ثواب ہے۔ اس کے بعد شاہ عبدالعظیم حسنی، ان کی زیارت کا ثواب یہ ہے کہ گویا جو ہے جس نے ان کی زیارت کی گویا اس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ اچھا، اب یہ جو شاہ عبدالعظیم حسنی ہے ہمارے 10ویں امام نہیں، ظاہر 9ویں امام کا دور ہے، جانتے ہیں کہ شاہ عبدالعظیم حسنی یہاں پر رہ رہے ہیں۔ لوگ کچھ سوالات لے کر 9ویں امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے ان سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ 9ویں امام کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ لوگوں نے کہا میرا تعلق یہیں سے۔ تو مولا نے کہا، تعجب سے کہا، شاہ عبدالعظیم حسنی کے ہوتے ہوئے بھی تم ہمارے پاس آ رہے ہو؟ آج کے بعد سے جب بھی تمہارے پاس کوئی سوال پیش آئے، کوئی مسئلہ ہو، تو تم ہمارے پاس مت آنا، شاہ عبدالعظیم حسنی کے پاس آنا، جو ان کا جواب رہے گا وہ ہمارا جواب رہے گا۔ یعنی جو ان کا جواب رہے گا وہ شاہ عبدالعظیم حسنی کا جواب، جو شاہ عبدالعظیم حسنی کا جواب رہے گا وہ ہمارے 9ویں امام کا جواب رہے گا۔ اس کے بعد ان کی جو علمی معیار ہے وہ ان کا یہ ہے کہ نہج البلاغہ آپ جانتے ہیں کہ سید رضی نے لکھا ہے، نہج البلاغہ آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، جس میں سے ایک کتاب بہت مشہور ہے جن کو شاہ عبدالعظیم حسنی نے خود لکھی ہے، خطبات امیر المؤمنین، یعنی سید رضی نے جو خطبات اس کتاب میں انہوں نے لکھے تھے اپنے نہج البلاغہ میں، جو خطبات ہیں وہ اس کتاب سے لیے، یعنی ان کی شاہ عبدالعظیم حسنی کی کتاب سے لیے ہیں۔ اس کے بعد 10ویں سرکار کے پاس ایک انسان جاتا ہے، مولا پوچھتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں ہم ابا عبداللہ کی زیارت کر کے لوٹ رہے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ یہاں تمہارے شہر میں خود شاہ عبدالعظیم موجود ہیں کہ جن کی زیارت کا ثواب گویا حسین ابن علی کی زیارت کا ثواب ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی سوال کرے تو پھر ہم کیوں کربلا جائیں جب ان کی زیارت میں امام حسین کی زیارت کا ثواب ہے؟ یہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی حیثیت اور توانائی نہیں ہے، وہ نہیں کربلا جا سکتے ہیں، اس مجبوری کے تحت وہ اگر یہاں اگر زیارت کرتے ہیں تو گویا انہوں نے امام حسین کی زیارت کی ہے۔ یہ ہو گئے شاہ عبدالعظیم حسنی۔ اس کے بعد امامزادہ طاہر ہے۔ امامزادہ طاہر کے حوالے سے جو بیان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سب بن رہا تھا، یہ پوری بلڈنگ بن رہی تھی شروع سے، تو ان کا جو ہے جسد اطہر نکل آیا کھدائی میں، اور یہ ہزاروں سال تک امامزادہ طاہر یہاں پر جو دفن ہوئے تھے، جب ان کا جسد نکالا گیا ہے تو نکالنے والوں نے بتایا کھدائی میں، حالانکہ نکالا نہیں، کھدائی میں اچانک سے نکل آیا، جان بوجھ کے تو نہیں نکالا، تو اسی طرح تر و تازہ ان کا جو ہے جسم تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ان کے دشمن آئے یہاں پر، دشمنوں نے جو ہے کھدائی کی اور ان کے جسم کو نکالا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جب یہاں سے لوٹے ہیں تو ان کے اوپر عذاب ہوا ہے، وہ اندھے لوٹے ہیں یہاں سے۔ یہ بہرحال امامزادہ طاہر۔ اس کے بعد امامزادہ جو 7ویں امام کے بلا فاصلہ فرزند ہے، یعنی فاصلہ نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ جو ہے 7ویں امام کے فرزند ہیں۔ انشاءاللہ وہاں پر آپ جو ہے تینوں جو امامزادے ہیں وہاں پر ہی زیارت کریے گا۔ اچھا، ان کی کیا ہسٹری ہے؟ ان کی ہسٹری صرف یہ ہے، صرف ایک جملے سے سمجھ لیے، جو ہے شاہ عبدالعظیم حسنی اپنے دور میں جن کی زیارت کرتے تھے وہ امامزادے کی زیارت کرتے تھے۔ اب جانے کتنی بڑی بات ہے کہ خود جس کی زیارت کا ثواب حسین ابن علی کی زیارت کا ثواب رکھتا ہو، وہ خود کس کی زیارت کر رہا ہے؟ امامزادہ۔ تو یہ بہرحال یہ
यहाँ पर 3 इमामजादे हैं जो बहरहाल बाबरकत हैं और बहुत ही अजीम शान ज़ियारत गाह है। इंशाअल्लाह आप लोग तवस्सुल करें, दुआ मांगें इंशाअल्लाह। और दूसरी चीज़ ये है कि 2 रकात आप लोगों को नमाज़ पढ़नी है, वही नमाज़ तहिय्यत पढ़नी है। उसके बाद आप जो कुछ तस्बीह वगैरह पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बस क्योंकि बहरहाल ये आखिरी ज़ियारत है, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मसाइब के 2-3 जुमले हम ज़रूर पेश करते हैं कि देखें 8वें इमाम की जो है बारगाह में आप लोग जा रहे हैं इंशाअल्लाह ज़ियारत करने। मौला आप लोगों की ज़ियारत को कबूल करें इंशाअल्लाह। मौला रज़ा ने इंसान को जीने का तरीक़ा बताया है, सलीक़ा बताया, एक तरीक़ा बताया, एक वाक़या है बहुत छोटा सा, एक मैसेज दिया है उसमें कि इंसान को किस तरह लोगों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद इमाम अपने असहाब के साथ बैठे हुए हैं, एक इंसान आता है, आने के बाद कहता है कि मैं हज से वापस लौट रहा हूँ, रास्ते में मेरा जो है पैसे यानी गुम हो गए हैं, लिहाजा हम वापस नहीं जा सकते, लिहाजा आप लोगों में से कोई ऐसा है कि जो हमारी मदद करे। 8वें इमाम उठे, अपने हुजरे में गए। तारीख़ ये कहती है कि 200 दीनार मौला ने अपने जो हुजरे के यानी जो कमरा था उसके दरवाजे के ऊपर से हाथ बढ़ाकर उसको दिया। मौला ने एक बहुत कीमती जुमला कहा कि इससे पहले कि मैं तुमको देखूं या तुम मुझे देखो, ये 200 दीनार दो और तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम 7 महीने के घर पहुँच जाओगे। मैसेज जो इमाम ने दिया वो ये दिया है कि देखो जब तुम किसी की मदद करो, जब तुम किसी की हेल्प करो तो एक हाथ से अगर हेल्प करो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, यानी रियाकारी नहीं होना चाहिए। अजीजों, यहाँ पर नादिर शाह का आपने वाक़या सुना होगा, जब हिंदुस्तान पर उसने कब्जा कर लिया तो उसका जो वज़ीर था मेहदी, बहुत गौर से सुनिएगा इंशाअल्लाह, यही एक मोजिज़ा है जो यही हमने इसको मसाइब बनाया है। बहरहाल सुनिएगा, नादिर शाह ने जब हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया और जब मेहदी जो वज़ीर था उसका, उसने कहा कि अब हमें इजाज़त दिए, नादिर शाह से कहा क्योंकि वज़ीर था उसका, कि अब हमें आप इजाज़त दिए, हम जाना चाहते हैं नजफ़ मौला अली के पास। तो नादिर ने कहा क्या तुम लोग मुर्दे की ज़ियारत जो है करने जाते हो, क्या मिलता है? तो मेहदी ने कहा कि मेरा मौला कोई ऐसी वैसी ज़ात नहीं है, नजीस चीज़ मौला के दरबार में दाखिल नहीं हो सकती आज भी। नादिर ने कहा ठीक है मैं भी चलूँगा। नादिर ने एक बोतल में शराब पैक करवाई, सील करवाई बोतल, उसके बाद एक कुत्ता लिया और चला मौला अली के हरम की तरफ। जो मौला अली के हरम की जो हद थी, जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, ये नादिर के 3-3 सिपाही, 4-4 सिपाही कुत्ते को पकड़ के घसीटना चाह रहे मौला अली के हरम में, लेकिन कहती है तारीख जंजीर वहीं पर टूटी, कुत्ता वापस उल्टे पैर चला गया। बात ये हो गई यहाँ पर, लेकिन नादिर कहता है तो शराब तो अंदर आ गई। जब बोतल खोली गई तो उसमें क्या है, सिरका है, शराब सिरके से तब्दील हो गया। ये सब उसने देख लिया। उसने नादिर शाह ने वहीं पर अपना ताज जो जीत के ले गया था मौला अली के मज़ार पर रख दिया कि मौला शाह तुम हो, हकीकत में बादशाह तुम हो, हम कुछ नहीं है तुम्हारे आगे, मेरी क्या औकात है, बल्कि हमें यहाँ पर कुत्ता बन के आना चाहिए था। इसी वजह से नादिर ने अपनी मुहर पे ये नाम लिखवा दिया, कल्ब आस्तान अली। कल्ब यानी कुत्ते को कहते हैं, कल्ब यानी इमाम अली के दर का कुत्ता। उसने अपनी मुहर में ये नाम लिखवाया। उसके बाद ये सब जब हो गया, ये मेहदी इसका वजीर करबला लेके पहुंचा नादिर को, बताने लगा यहाँ पे इमाम हुसैन खत्म हुए, यहाँ पर जनाब अली अकबर के सीने पे पर्ची लगी, यहाँ पर जो है जनाब अब्बास के बाजू कटे और ये वगैरह वगैरह। तो इसने पूछा कि बताओ सबकी खबरें तो पास है, मौला अब्बास की खबर दूर क्यों है? तो मेहदी ने कहा कि इसमें इनकी ख्वाहिश थी, लिहाजा जो है इनकी खबर दूर है। इतने में शोर हुआ, अब यहाँ से सुनिए इंशाल्लाह महसूस कर लेंगे आप, क्या सुनिए। इतने में शोर हुआ, क्या हुआ, एक इंसान था, खुदा की कसम जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं एकदम से उठ के बैठ गया। ये मैं किताब लेट के पढ़ रहा था, जब ये वाक़या आया है मैं उठ के बैठ गया और सारों कतार में आंसू खुद नहीं रोक पाया कि कितनी अच्छी रस्म है। और हमारे यहाँ भी रस्म पाई जाती है कि जब हमारे यहाँ शादी होती है, जब रुखसत हो जाते हैं जो है मियाँ बीवी, उसके बाद जब घर जाते हैं तो पहले हम लोग जो है मस्जिद या इमाम बाड़े जाते हैं, वहाँ पर जाके हम बाबुल हवाए से दोनों अहद व पैमान करते हैं ज़िंदगी का, फिर उसके बाद हम लोग अपने घर जाते हैं। उसके बाद जो है ये हुआ कि शोर हुआ। क्या हुआ शोर? कि एक इंसान है, करबला का रहने वाला है, वो शादी करके मौला अब्बास के रोज़े के हलम की तरफ जा रहा था कि अहद व पैमान करेंगे हम दोनों, फिर हम लोग घर जाएंगे।
ڈاکوؤں نے اس کے اوپر حملہ کیا، مال تو لوٹا، اس کی بیوی کو بھی ساتھ میں لے گئے۔ نادر نے کہا پریشان مت ہو، کل تک تمہاری بیوی مل جائے گی۔ اس نے کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وزیر جو تھا نادر کا، اس نے کہا خبردار، کس سے بات کر رہا ہو؟ دیکھو نادر بادشاہ ہے اتنا بڑا، خبردار۔ کہا اس انسان نے کہا جس کی بیوی کھوئی تھی، اس نے کہا نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرا مولا خود میرے لیے کوئی نہ کوئی راہ حل تلاش کرے گا۔ نادر نے کہا ٹھیک ہے، اگر کل تک تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا آقا تمہارا مولا تمہاری بیوی کو ڈھونڈ نکالے گا، تمہارے لیے راہ آسان کر دے گا، اگر کل تک تمہاری زوجہ، کل تک تمہاری بیوی نہ ملی تو میں تمہارا گردن کاٹ دوں گا۔ اب یہ آیا مولا عباس کی ذریعے پر، جائیے گا مولا عباس سے ضرور توسل کریے گا، دعا کریے گا، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ یہ گیا مولا عباس کی ذریعے سے لپٹ گیا اور گریہ کرنے لگا کہ مولا ابھی تک تو بیوی کا خطرہ تھا کہ بیوی چلی گئی، اب یہ بادشاہ کی تلوار ہمارے گردن پر لٹک رہی ہے، مولا میری عزت و آبرو آپ کے حوالے ہے، بس میری جان آپ کے حوالے ہے، کچھ کر کے میری بیوی کو واپس دیا۔ یہ کہی رہا تھا کہ ایک دم سے شور ہوا۔ اب قیامت کا جملہ ہے، ذرا احساس کریے گا، شور ہوا، کیا ہوا؟ اس کی زوجہ مل گئی۔ جب یہ لوگ سب زوجہ کے پاس گئے، اس کی بیوی کے پاس گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیسے واپس آئی؟ کہا جب ہمارے کاروان پر حملہ ہوا، ہم پر حملہ ہوا تو جب ہمارا مال تو لوٹ لیا گیا، ہم سے شوہر سے جدا کر لیا گیا، میں اکیلی تھی، تنہا تھی، بے کس تھی، ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شاید اس نے کہا ہوگا کہ باب الحوائج مدد کو آؤ، اے عباس مدد کو آؤ، لیکن کہتی ہے وہ خود خاتون کہتی ہے کہ جب میرے پاس کوئی چارہ نہ بچا تو ہم نے کربلا کا رخ کیا اور کہا اے سکینہ کے چچا، اے زینب کے بھائی، میری عزت و آبرو اب تیرے حوالے، کسی طرح سے میری زوجہ کو لوٹا دے۔ اے سکینہ کے چچا، صرف دو واسطے دیے، اے سکینہ کے چچا، اے زینب کے بھائی، میری زوجہ کو واپس لوٹا دیے۔ کہنا تو ایک دم سے شور ہوا، کیا ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو شوہر کے پاس پا لیا، زری کے پاس۔ لہذا دعا کرتے ہیں کہ خدا بند کریم ہم لوگوں کو دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرما۔ یہ بے نیاز ہے، ان کے پاس دینے کے لیے کمی نہیں ہے، ہمارے پاس طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے مانگیں، ان کو کیسے واسطہ دیں۔ دعا کرتے ہیں مولا کہ اس جم میں جو لوگ حاضر ہیں انشاءاللہ آپ جائیں، جو اور امام صاحب ان کی زیارت کریں، انشاءاللہ توسل کریں، انشاءاللہ خدا بند کریم مولا حسین انشاءاللہ ان کی زیارت قبول۔ سینکڑوں سلام ان شہیدوں پر کہ جن کے لہو نے غبار صحرا کو خاک شفا بنا دیا۔ حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام، حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام، حسین جان نبی جان فاطمہ پہ سلام، حسین جان نبی جان فاطمہ پہ سلام، سلام بازوے عباس و قلب اکبر پر، سلام بازوے عباس و قلب اکبر پر، سلام ہو تنے قاسم حلق اصغر پر، سلام ہو تنے قاسم حلق اصغر پر،
حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام، سلام زینب مزتر کے دونوں پیاروں پر، سلام زینب مزتر کے دونوں پیاروں پر، سلام